بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت معلما انما انا بعثت معلما اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا ہے تیری سارا زمانہ ہے تیرا جس کو بھی سنتا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ تیرا کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابد سے وہ ہے جلال تیرا پھندے سے تیرے جائے کوئی کر نکل پھندے سے نکل جائے تیرے کیوں کر کوئی پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا محترمین بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں خطبہ مسنونہ کے دوران ہماری جماعت کے بہترین واعظ عالم بعمل شیخنا فضیلت الشباب حضرت مولانا قاری یاسین حیدر حفظہ اللہ تشریف لائے اللہ رب العزت ان کا آنا میرے لیے آپ کے لیے تمام احباب کے لیے اور اس بستی ٹھیٹھیاں والوں کے لیے باعث برکت اور عزت بنائے اکابر علماء کرام میری مراد ہماری اس کانفرنس کے روح رواں حضرت مولانا حافظ عبدالجبار صدیقی حفظہ اللہ اور ان کے رفقاء اور ان کے دوست احباب جن کے زیر صدارت یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالرحمن جامی حفظہ اللہ اور ہمارے بزرگ تاجر رہنما حاجی عبدالغفور صاحب حفظہ اللہ اور ہمارے ضلع چنیوٹ کے اکابر علماء کرام جس میں محترم المقام حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور جماعت الدعوہ کے ذمہ داران اور مسئولین الحمدللہ سالہ سال سے اللہ کے اس گھر میں کتاب و سنت کی روشنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کانفرنس منعقد کی جاتی ہے جس میں الحمدللہ ہر عالم فاضل مقرر قاری اور شاعر اپنے علم کی بنیاد پر حصہ ڈالتا ہے محترمین مہمان گرامی کی موجودگی میں میرا اور آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر ٹھہرنا یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں، لیکن سٹیج کی طرف سے مجھے
جس طرح چند منٹ کے لیے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا گیا، اور گزارش ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ العلق 30ویں پارے کی پوری 5 آیات نہیں بلکہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آپ ان آیات پر ذرا غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں جن کو اللہ نے کہیں قرآن میں بیان فرمایا ہے، تورات میں بھی بیان فرمایا، زبور و انجیل میں بھی بیان فرمایا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی بیان فرمایا۔ علماء سے آپ نے باتیں بڑے اچھے طریقے سے سن رکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے آپ کا نام ہی کافی ہے۔ توجہ میری طرف، آپ کا نام ہی کافی ہے۔ محمد اسم فاعل اگر لے لیا جائے، محمد اسم فاعل اگر لے لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی ایسی تعریف کرنے والا، اللہ کی ایسی تعریف کرنے والا، اللہ کی ایسی تعریف کرنے والا، اللہ کی ایسی۔ آپ اس وقت تک میں لفظ کی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ کے چہرے، آپ کا دل و دماغ، آپ کے کان، آپ کے بیٹھنے کی توجہ اس سپیکر کی طرف مبذول نہیں ہو جاتی۔ اس میں فاعل اللہ کی ایسی تعریف کرنے والا، اللہ کی ایسی تعریف کرنے والا، کائنات ساری مل کر کے جتنی اللہ کی تعریف کر لے، محمد کا معنی ہے کہ اللہ کی اس سے بھی زیادہ تعریف کرنے والا۔ اگر اس کو اس میں معفول لیا جائے تو اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اللہ کی ذات سے لے کر اللہ کی ساری مخلوقات ساری کی ساری مل کر کے تعریف کرتی رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ابھی بھی باقی ہے، اس کی تعریف ابھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ قیامت تک، قیامت کا دن آ سکتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی، لاکھوں ہوئے یہود و نصارہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے کہہ دیو، چمکا جو اس جہاں میں ستارہ محمدی، لاکھوں ہوئے یہود و نصارہ محمدی۔ یارو، دوستو، بیلیو، بزرگوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آپ پر اترنے والی پہلی وحی ہے۔ اس پہلی وحی کے اندر میرا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات کی بہتری کے لیے، راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، مقام و مرتبے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، عزت و احترام کے لیے، اعلیٰ اخلاق کے لیے، اعلیٰ کردار و گفتار و سیرت کے لیے پیش کرنے کے لیے ایک منصب سونپتا ہے۔ وہ منصب کیا ہے؟ معلم ہے، استاد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے۔ اور یار سپیکر دی آواز نو ایسا ہی رکھ، میری آواز پہنچے گی۔ اللہ اکبر، مقتدا، رہبر، رہنما، معلم انسانیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم یعلم تعلیماً، معلماً کا کیا معنی؟ یارو اس کا معنی سیکھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو سکھانے آئے ہیں۔ سیکھا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے، وہ اللہ جس نے قلم کو لکھنا سکھایا، اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا، وہ اللہ جس اللہ سبحانہ وتعالی نے گونگے کو بھی اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا ہنر اور طریقہ، رنگ اور ڈھنگ سکھایا، جس اللہ نے حیوانات کی بھی طلب کو پورا کرنے کے لیے اس کی آوازوں کے اندر اس کے ماں باپ کی تعلیم اور کشش رکھی، وہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اصل میں معلم ہے۔ علم آدم الاسماء
كلها. اللہ اکبر. ایسی آدم علیہ السلام کو تعلیم سکھائی کہ آدم علیہ السلام پورے فرشتوں اور جنوں کے اوپر غالب نظر آئے. اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنایا, معلم کائنات بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے؟ اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کی رہنمائی کے لیے, ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب سکھا دی ہے, قرآن جیسا علم البیان سکھا دیا ہے. اور جب میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اس اندھیر نگری کے اندر تشریف لائے, اس وقت حالت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم رسولا فی من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یارو سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ترین پہلو یعلمہم الکتاب ہے, کتاب کی تعلیم ہے. رسول کو رسول اس لیے کہتے ہیں, پہلے وہ اللہ کی سنتا ہے, پھر اللہ کی بات پر عمل کرتا ہے, پھر اللہ کی مخلوق میں اس رسول دعوت دیتا ہے, پیغام دیتا ہے. توجہ میری طرف آؤ, بات کی طرف, بات کو خاتمے کی طرف لے جائیں. آپ کیا ہیں؟ معلم انسانیت ہیں. آپ کیا ہیں؟ تعلیم سیکھے ہوئے اللہ سے ہیں. آپ کیا ہیں؟ لوگوں کو تعلیم سکھانے والے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کس طرح سکھائی؟ اللہ اکبر. اس وقت تک اپنی امت کے فرد مرد عورت کو آپ چھوڑتے نہیں تھے جب تک کہ اگر توحید کی باری آ جاتی. توحید اس طرح سکھائی, بلال حبشی سے پوچھ لیں. توحید اس طرح سکھائی, خباب بن عرض سے پوچھ لیں. توحید اس طرح سکھلائی, حضرت صہیب رومی سے پوچھ لیں. توحید اس طرح سکھلائی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں. اللہ اکبر. مختصر ٹائم میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید بھی سکھاتے ہیں, عقیدہ رسالت بھی سکھا کے چلے گئے. اتنا عظیم عقیدہ توحید اور رسالت سکھلایا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس مسلمہ کذاب سے ٹاکرا ہو جاتا ہے. مسلمہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مسلمہ کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کان سنتے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے آواز پڑتی نہیں ہے, میں اس بات کو جانتا ہی نہیں ہوں. رسول نے توحید بھی سکھائی تو جم کے سکھائی, اس طرح سکھائی کہ اس کے بعد بندہ مشرک نہیں رہتا. رسالت بھی سکھائی, اس طرح سکھائی کہ اس کے بعد بندہ کسی غیر نبی کو نبی تو ماننا دور کی بات ہے, وہ دوسرے رسول کا نبی کا نام سننے ہی گوارا نہیں کرتا. کیا آپ اس طرح کے معلم سے تعلیم سیکھ چکے ہو؟ کیا تم اس طرح کی توحید مان چکے ہو؟ کیا تم اس طرح کی رسالت پہ ایمان رکھ چکے ہو؟ اگر کمزوری ہے تو پھر حضرت حبیب بن زید والا سبق دہرانا پڑے گا. حضرت جناب توحید میں حضرت بلال حبشی والا سبق دہرانا پڑے گا. اور میرے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عادات سے لے کر اخلاق تک, عبادت سے لے کر اطاعت تک, صبح سے لے کر شام تک, رات سے لے کر دن تک زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں میرے محبوب نے معلم بن کے تعلیم نہ سکھائی ہو اور امتی نے اور شاگرد بن کے اس کو حاصل نہ کیا ہو. چند باتیں
خلاصہ اس بات کا، معلم ہونے کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہے۔ ختم نبوت سے آج آپ واقف ہیں، کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ضرورت کی مرد مرد کو ضرورت ہے، عورت عورت کو ضرورت ہے، تاجر سے لے کر امام و خطیب تک ہر بندے کو اس دعوت کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا پیغام، محمدی تبلیغی جماعت کا قیام اس چیز کا وجود ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے اور میری موت ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے وجود پہ دہرائیں۔ سیرت کے جلسے کا فائدہ تب ہے کہ میں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی چیچی چھگلی تک محمدی نظر آؤں، محمدی جماعت کا فرد نظر آؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات آگے نہ بڑھ جائے، علماء کی موجودگی میں جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک حق ہے اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے بار بار اپنے محبوب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ اللہم 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 اللہم، ایک لفظ دہراتے جا رہے ہیں۔ کیا دہراتے جا رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے زندگی عطا کر کہ میں تیرے دین کی اطاعت میں زندگی گزاروں، اللہ اکبر کبیرہ، تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں۔ ایک ہی وظیفہ کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں۔ ماں ام سلمہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا آپ کو، آپ ایک ہی جملے کو بار بار کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کیا بات ہے؟ فرمایا اے ام سلمہ، اللہ کے بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے اس دل کو گھما دے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اللہ گھمائے تو دین کی اطاعت پر گزارے اور اللہ کے حکم کی اطاعت پر گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہیں بس، ایک دن حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کیا کہتے ہیں؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلایا، بلا کر کے کہنے لگے برا بات سن جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہیں ایک ایسی بات سکھا دیتا ہوں، میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرا کام ہے سکھا دینا، میرا کام ہے بتا دینا نہیں، بلکہ سکھاتے اس انداز سے کہ آپ بسوں کا صحابہ کرام سے اس وظیفے کو سنتے، اس بات کو دہرانے کی بات کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا جب رات سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاؤ، اگر تم یہ کام دو کر لو۔ کیا کام؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الا فطرتن، تمہیں فطرت پر موت آئے گی۔ فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، 2 4 5 سال زندگی گزار کے فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، کہتے ہیں یہ مشرک کا بچہ ہے، یہ یہودی کا بچہ ہے، یہ عیسائی کا بچہ ہے، یہ فطرت پر فوت ہوا ہے، یہ جنت میں غلمان کی شکل میں جائے گا، یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اے حضرت برا بن عازب، اگر تو یہ کلمات ہر رات پڑھ کے سو جائے اور میرے اس دیے ہوئے عمل کے مطابق سونے کی طرف چلا جائے، اگر تو اسی رات فوت ہوتا ہے تو فطرت پر فوت ہوئے گا، اسلام پر فوت ہوگا، ایمان پر فوت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے؟ فرمایا ایک تو رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے۔ کون سا وضو؟ جون سا نماز والا وضو ہوتا ہے، نماز والا وضو اچھی طرح وضو کرنا پڑتا ہے۔ نماز والا وضو اللہ اکبر بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ نماز والا وضو وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے سوائے مسح کے۔ نماز والا وضو اللہ اکبر کبیرہ پاؤں کی چیچی
چھنکلی کے اندر خلال کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وضو کرنے کے بعد تو نے یہ دعا پڑھنی اپنے بستر پر جا کر، اللہم انی اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ اے برا بن عازب، رات روزانہ اس طرح اگر تو سونے کا اہتمام کر لے، میرے محبوب نے رات کے سونے کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔ اللہ اکبر، معلم کتاب بھی ہے، معلم انسانیت بھی ہے اور معلم جماعت بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو دوستو، سیرت کے جلسے کا مول پڑ جائے، کل تم حافظ عبدالرؤوف صاحب سے، اپنے امام مسجد سے یہ دعا یاد کرو، اللہم انی اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلتا۔ اور استاد ہونے کا حق کیا ہے؟ استاد شاگرد کو بتانے کے بعد پھر پوچھتا ہے، میں نے جو تجھے وظیفہ بتایا ہے، سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے، تمہیں ہنر اور گر بتایا ہے، مسئلہ دسے ہے، مجھے واپس پڑھ کے سنا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنانے لگتے ہیں، کہتے ہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي کی جگہ کہہ دیتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ۔ اللہ اکبر، محبوب کہتے ہیں نا 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 نا، میں نے تمہیں نبی کا لفظ بتایا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، میری دعوت کا مقصد کیا ہے؟ سارے مبلغ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کے آئے تھے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، اس کے دوسرے جملے میں کیا ہے؟ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جس بات کی دعوت و تعلیم ہے، جس بات کو میں سکھاتا ہوں، میری پیروی کرنے والی امت بھی اسی بات کو کیا کرے گی؟ میری پیروی کرنے والی امت بھی وہی کام کرے گی جو میں، اور یارو بولو تو صحیح، جو میں کرتا ہوں۔ اب میں امتی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں آج تک ان کاموں کو سر انجام دے رہا ہوں یا نہیں؟ میرے اوپر یہ لازم آیا یا نہیں آیا؟ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے اپنا وقت نکالو، اپنی جانیں نکالو، اپنا مال نکالو، 3 دن کے وقت لگاؤ، اور اس وقت لگانے میں انشاءاللہ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی، اذکار بھی آ جائیں گے، اعمال بھی درست ہو جائیں گے، عقیدہ توحید بھی آ جائے گا، عقیدہ آخرت بھی انسان کو نصیب ہو جائے گا۔ آخر میں ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ ادارے چل نکلے ہیں، محمدی تبلیغی جماعت، ہم تبلیغی جماعت پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کے پاس برات موجود ہے، لڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور وہ غلط ہونے کے باوجود پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور تم صحیح ہونے کے باوجود اپنی مسجد سے جماعت نہیں نکال سکتے۔ اس لیے محمدی تبلیغی جماعت کا اجتماع 12 اور 13 ادارت الفلاح تبلیغی مرکز ملت چوک منعقد ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان سے انشاءاللہ جماعتیں آ رہی ہیں، اور وہ جماعتیں الحمدللہ سلفی جماعتیں کینیڈا اور سلفی جماعتیں صومالیہ، یوگنڈا، افریقہ کے ممالک میں پچھلے سال 3 مہینے کی مختصر جماعت 7 بندوں کی گئی ہے، 13,000 عیسائی مسلمان ہوئے ہیں۔ 13,000 عیسائی مسلمان ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کے حوالے سے آپ کو جو پیغام دیا گیا، اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔